پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا پیغام یہی ہے کہ تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیئرنگ کے لیے نہیں بلکہ پبلک پالیٹکس ہے۔ پی ٹی آئی وفاق اور پنجاب میں حکومتیں بنانے کے لیے کسی بھی صورت ان جماعتوں سے بات نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف انتخابی نتائج کے خلاف ہفتے کو پورے ملک میں پرامن احتجاج کرے گی۔ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی پرامن احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے بھی آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار ہوں گے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ان کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ JUI، ANP، جماعت اسلامی اور قوم پرست جماعتوں سے بات کی جائے گی۔ کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی انتخابی کارکردگی نے پاکستان کے بڑے بڑے انتخابی اور سیاسی ماہرین کو بھی حیرت سے دوچار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے انتخابی نشان سمیت بہت سے مسائل تھے جن کا مقابلہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب رہے۔ KPK میں انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ تحریک عدم اعتماد سے لے کر 9 مئی تک پی ٹی آئی نے ایسی ہمالیائی غلطیاں کی جن کے باعث یہ پارٹی سسٹم سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ نہ کر کے درست فیصلہ کیا اور اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے اہم سیاسی فریق کے طور پر منوایا۔ انتخابی نتائج آنے کے بعد سے تاحال عمران خان کے موقف میں لچک دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے اظہار مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عمر ایوب کو وزیر اعظم اور علی امین گنڈا پور کو KPK کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا، نون لیگ پیپلز پارٹی MQM سے بات نہ کرنے کا اعلان عمران خان کے غیر لچکدار موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا عمران خان کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب اپنے موقف میں لچک کا اظہار کرنا چاہیے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM کی مثالیں ہی بتاتی ہیں کہ جب ان جماعتوں پر مشکل وقت آیا، ان جماعتوں نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے موقف میں لچک پیدا کی اور کامیاب بھی رہے۔ سندھ اور KPK اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی کی صورتحال بھی واضح ہو چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی کل 297 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون کو 137 نشستیں حاصل ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 116، پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ قاف 7، IPP، TLP اور مسلم لیگ ضیاء کے پاس ایک نشست ہے، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد 22 ہے۔ پنجاب میں آزاد ارکان کی نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یوں امکان نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اپنے دم پر ہی اس صوبے میں حکومت سازی کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ نون لیگ نے اس مرتبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو میدان میں اتارا ہے۔ یوں مریم نواز اپنے خاندان کی چوتھی ایسی فرد ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ ان کے والد نواز شریف 2 مرتبہ، چچا شہباز شریف 3 دفعہ، جبکہ چچا زاد بھائی حمزہ شریف 2.5 ماہ کی مختصر مدت کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ مریم نواز کے پاس حکومتی اور انتظامی سطح کا باقاعدہ کوئی تجربہ تو نہیں، مگر مریم 2013 میں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد سیاست میں قدرے فعال نظر آئیں۔ 2017 میں اپنی بیمار والدہ کلثوم نواز کے لیے کامیاب انتخابی مہم چلانے کے بعد مریم نواز کو نون لیگ کی ایسی لیڈر قرار دیا جانے لگا جو کراؤڈ کو پل کر سکتی ہے۔ تاہم مریم نواز کو اپنی سیاست آزمانے کا موقع 2019 میں نواز شریف کے لندن جانے کے بعد ملا۔ اس دور میں مریم نواز کے موقف کو لندن میں بیٹھے نواز شریف کا بیانیہ ہی قرار دیا جاتا رہا۔ مریم اس دور میں نون لیگ کی مزاحمتی سیاست کی علامت کے طور پر سامنے آئی، اور جیسے ہی نواز شریف اور نون لیگ نے مزاحمتی موقف سے یو ٹرن لیا تو مریم نواز کے لہجے میں بھی مفاہمت جھلکنے لگی۔ اب اپنی زندگی کا پہلا انتخاب جیتنے کے بعد مریم نواز کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر حکمرانی کا موقع مل رہا ہے۔ میاں خاندان 1985 سے 2018 تک 17 سال سے بھی زیادہ عرصہ پنجاب پر حکمرانی کر چکا ہے۔ اب مریم نواز جہاں ایک طرف پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی تو وہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں بڑی اپوزیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف مریم نواز کی حکومت کا تقابل پنجاب کے کسی اور سابق وزیر اعلیٰ جیسے عثمان بزدار یا پرویز الہی سے زیادہ ان کے چچا کی حکمرانی سے کیا جائے گا۔ اسی پر پینل کی رائے جانتے ہیں۔ سوال اس طرح سے: مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد، مضبوط اپوزیشن، بڑا صوبہ، بڑے مسائل، پھولوں کی سیج یا کانٹوں کا تاج؟ شہزاد صاحب، کیا چیلنجز رہیں گے؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اس میں، لیکن اس سے پہلے مبارک دینی چاہیے ان کو۔ ایک خاتون ہے اور ایک خاتون کی حیثیت سے پہلی چیف منسٹر پنجاب کی ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ تو اس سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کو وزیر اعظم نامنیٹ کر دیا جاتا، وہ شکر ہے نہیں ہوا اور یہ چیف منسٹر کے طور پہ سامنے آئی، جو کہ ایک صحیح رستہ بنتا ہے۔ تجربہ بالکل نہیں ہے،
مجھے ان کی تعلیم کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس حد تک کہاں پہ کیا تعلیم حاصل کی ہے، ورنہ تعلیم بھی عام طور پہ آپ کو تیار کرتی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے لیے۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، جہاں تک پاپولیرٹی کا تعلق ہے سیاست کا، سیاست نام ہے پاپولیرٹی کا، پالیٹکس پاپولیرٹی سے متعلق ہے، لیکن جو گورننس ہے یہ پسینہ بہانے سے متعلق ہے۔ تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ جو سیاست میں کامیاب ہوا یا سیاست میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کو گورننس میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے، اور گورننس میں ٹرانسلیشن صرف اور صرف دفتر میں بیٹھ کے چیزوں کو سمجھنے سے اور ان پہ فیصلے کرنے سے اور صحیح فیصلے کرنے سے اور وہ فائدہ دینے سے جو کہ ایڈمنسٹریٹولی یا پالیسی کے تحت آپ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں وہ دینا لازم ہوتا ہے۔ کسی کی بات پہ مکھی نہیں مارنی۔ جو ان کے چچا کے زمانے کے معاملات تھے، جو ان کے والد کے زمانے کے معاملات تھے، وہ چیلنجز اور تھے۔ آج کے چیلنجز ہی ٹوٹلی مختلف ہیں۔ ہاں، اس میں سیاست بھی شامل ہوگی جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں گی اپنی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد وہ سیاست بھی ہوگی جہاں پر ان کو نئی پنجاب کی جو نئی پود ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو گورننس کے ساتھ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹھوس حقیقت موجود ہے، ورنہ آپ کے جو نعرے ہوں گے وہ کھوکھلے ہو جائیں گے اور آپ وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہت زیادہ فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ خطرہ ایک چیز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ عام طور پہ میری طرف سے تو کم از کم یہ واضح کر دینا چاہیے کہ جو ان کے کچن کیبنٹ ہے، جو کبال ہے جو ان کے ارد گرد بیٹھتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، ٹھیک، اس کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو خود دیکھنا چاہیے اور ان کے بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد وہ لوگ ہوں جو ان کو صحیح ایڈوائز کریں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی مدد کی، سمجھنے کی اور ایڈوائز کرنے کی۔ اور اگر غلط لوگ موجود ہوئے وہاں پہ تو پھر غلط رستے اور غلط پالیسی اور غلط ڈائریکشن مل سکتی ہیں، جو کہ پاکستان یا پنجاب جیسے ایک بڑے صوبے کے لیے کوئی بہت بہتر حالت نہیں ہوگی۔ افتخار صاحب، والد سرپرستی کریں گے، یہ گزشتہ روز انہوں نے کہا۔ شہباز شریف کی 97 اور 2013 کی بات کریں تو بڑے بھائی وزارت عظمیٰ پر تھے، مدد رہی۔ مریم نواز کو وفاق میں چچا کا ساتھ رہے گا، کیا ڈیلیور نہ کر پانے کا کوئی جواز بچ جائے گا ان کے پاس؟ نہیں، بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب نے بہت واضح طور پہ اور بالکل درست سمت میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ گورننس اس کا امتحان ہے، گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورننس، یہ حقیقت ہے، پنجاب میں گورننس 2017 کے بعد بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ 50 محکمے ہیں پنجاب میں، 50۔ ان محکموں کو اگر اسٹڈی کیا جائے اور ان کے اوپر محنت کی جائے تو آپ کو پتہ لگے گا ان میں سے 80% محکمے بہت ہی بری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اپنی مین پاور کے حساب سے، اپنے بجٹ کے استعمال کے حساب سے، اس بجٹ کو استعمال کر کے جو وہ اچیو کر رہے ہیں اس کے حساب سے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پنجاب کے اندر۔ ایک خاتون کے لیے اس طریقے سے ایکٹ کرنا جس طریقے سے ایک مرد ایکٹ کرتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے، درست، تھوڑا سا مشکل ہے۔ درست۔ اور ٹیم بھی اب نہیں بنانی پڑے گی، کیونکہ جو ٹیم 2015 16 17 میں تھی ان کے پاس وہ جا چکی ہے۔ وہ یا تو اپنے وقت کے ساتھ اہم ترین عہدوں پہ پہنچ کے ریٹائر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس سارے کے سارے سسٹم میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ان کے ساتھ ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے۔ دوسری بات شہزاد صاحب نے بہت امپورٹنٹ کہی، کچن کیبنٹ میں کون ہے؟ کیونکہ کچن کیبنٹ جو ہے وہ آپ کو خوش تو رکھتی ہے لیکن وہ حقائق سے بہت دفعہ بہت دور ہوتی ہے۔ حقائق کچھ ہوتے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے سب اچھا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں چیلنجز ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد زیرم صاحب، کوئی انتظامی تجربہ نہیں ہے مریم نواز کا، کیا سیاسی وراثت ہی ٹھوس سہارا ثابت ہوگی؟ جس سیاسی وراثت کے سہارے وہ آئی ہیں وہی وراثت جو ہے ان کو قائم رکھے گی۔ دیکھیے، وہ انگریزی کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے پیراڈائز لاسٹ، اس کا ایک جملہ ہے بیٹر ٹو رین ان ہیل دین سرو ان ہیون، کہ دوزخ میں حکومت کرنا جنت میں نوکری کرنے سے، چاکری کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ جو بادشاہ لوگ ہیں، اقتدار چاہے پھولوں کی سیج ہو یا کانٹوں کا تاج ہو، اقتدار تو اقتدار ہے۔ دیکھیے، مریم حکومت میں آ رہی ہیں، وزارت اعلیٰ سنبھال رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی ایک پہلی دفعہ عہدہ ملے اس کو ناکام ہونے یا کامیاب ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ خاتون ہیں، اس بات کا بھی ہمیں بہت احترام ہے، لیکن میرے دو اعتراضات ہیں۔ ایک تو اصولی اعتراض جو میں پہلے کرتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان میں یہ سیاسی جماعتیں ایک ملکیتی نظام کے تحت چل رہی ہیں۔
आप ये देखिए इन अपॉइंटमेंट्स पर, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, पार्टी की किसी मीटिंग का तकल्लुफ तक नहीं किया गया। इस तरीके से ये ओहदे दे दिए गए जैसे ये बात तय थी कि ये तो खानदान का हक है, ये तो जिस तरह चाहें, जो मालिक हैं वो जिस तरह चाहें ये ओहदे बांटें, चलें यही कर लें। लेकिन इससे मुताल्लिक मेरा दूसरा एतराज है कि अगर आपने शाही खानदान बनना है, शाही निजाम चलाना है, तो शहजादों की तरबियत तो कर लेना। 17 साल आपके पास थे, आपने उन्हें आज के दिन के लिए तैयार क्यों नहीं किया, जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी? क्योंकि जो असली शाही निजाम थे, जो असली मौरूसी निजाम थे, वहां तो शहजादों को 6 साल की उम्र से रगड़ा लगाया जाता था, मुकम्मल तरबियत दी जाती थी स्टेट क्राफ्ट की, फलसफा भी पढ़ाया जाता था, अदब भी पढ़ाया जाता था, घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी, जंगें भी सिखाई जाती थी, स्टेट क्राफ्ट भी सिखाई जाती थी। यहां बिलावल साहब को भी एक दिन भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई सिंध में, और वो वजारत उज़्मा के लिए तैयार बैठे हैं कि दरवाजा खुले और मैं वजीर आजम बन जाऊं। और मरियम नवाज साहिबा को भी बिठाया जा रहा है वजारत आला पर, और 17 साल की हुकूमत में इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। फिर भी चले, विश हर गुडविल। देखिए पंजाब जो है बहुत बड़े बहरान में है, पाकिस्तान भी बहरान में था, एक ज़रई सूबा उसका ज़रई निजाम बहरान में है, उसका नहरी निजाम तबाह है। हमारे शहर जो है जिसको कहते हैं ना बस्टिंग एट सीम्स, पंजाब के शहर फट रहे हैं, ठीक है जगम साहब, स्लम्स बन चुके हैं। तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो इन चैलेंजेस से बेहतर तौर पे निपटेंगे। अफसार साहब, नवाज शरीफ की पंजाब में निगरानी और इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बाप और चचा दोनों की लाइन टो करना कितना मुमकिन रहेगा मरियम नवाज के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। पहले सबसे उनको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक। उनका करियर में एक नया आगाज़ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आपने कहा कि इंतज़ामी तजर्बा तो उनका नहीं है, तो ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है इंतज़ामी तजर्बा ना होना, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और एक्ट करें, जिसकी उम्मीद और दुआ है यही है कि वो करेंगी। और जहाँ तक आपने उनके सामने एग्ज़ाम्पल हैं घर से ही, अपने वालिद साहब की और चचा की, लेकिन सिर्फ एक मसला है। मसला ये है कि उनके वालिद साहब और चचा की जो एज थी वो और थी, वो किसी और ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे, उनका तर्ज़ हुकूमत भी और था। तो इनको मरियम नवाज साहिबा को ये अनलर्न करना पड़ेगा। उनका तजर्बे से, उनकी विजडम से ज़रूर रहनुमाई लें, लेकिन इन्हें जो एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नेंस है वो ख़ुद अपनी कोई लाइन और अपने ज़माने के मुताबिक इख्तियार करनी होगी, वो लर्न करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे ख़्याल में उनको सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी पंजाब की है, रिवाइव करना है उन्होंने पंजाब को सूबे के तौर पे। फिर उन्होंने उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी रिवाइव करना है, क्योंकि अपेरेंट जो लेगेसी है वो तो मरीम नवाज़ की तरफ जा रही है, पार्टी की भी और सियासत की भी। तो इसलिए, और ये जो उनका लिटमस टेस्ट है यहाँ पे हुकूमत करना, कामयाब होना, वो पंजाब में जितना भी कामयाब होंगी वो उतना ही सूबे को भी बेहतर कर सकेंगी, एक मॉडल के तौर पे पेश कर सकेंगी कि मैं इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की सियासत में रहना चाहती हूँ। और दूसरा, अपनी पार्टी को भी वो बेहतर सेल कर सकेंगी अगर उन्होंने पंजाब में काम कर लिया। और मैं हमसाया मुल्क गुजरात की एग्जांपल दूंगा, 6-7 करोड़ की आबादी है गुजरात की। मोदी ने वहाँ से वज़ीर आला के तौर पे काम शुरू किया और अब तीसरी दफ़ा वो इंडिया के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो 6-7 करोड़ का सूबा और पूरे इंडिया का वज़ीर आज़म बनना, वो उन्होंने वहाँ जो कुछ भी किया, उनकी पॉलिसीज़ पे बहुत लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन उन्होंने अपने सूबे में बहुत सारे ऐसे काम किए जो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा को भी सोचना चाहिए। सबसे बड़ा उसमें यह है कि रोज़गार की सहूलत कितनी वो नौजवानों के लिए लेके आती हैं, सब्सिडी को ख़त्म करें, रोज़गार के मौके पैदा करें और गवर्नेंस अच्छी इंट्रोड्यूस करवाएं, तालीम और सेहत पे तवज्जो करें और उनको अपनी टीम जो है वो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। एक आखिरी बात कर लूँ, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन उनको अपने जो लुक्स हैं उस पर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए है कि उनको अपने आप को कनेक्ट करना है पाकिस्तान के, पंजाब के उन गरीब आवाम से जिनके पास शायद पाँव में पहनने के लिए जूते भी ना हो। तो अपने आप को थोड़ा इस हिसाब से भी बदलें तो मरियम नवाज की बतौर